السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہیش شیر۔ مستونگ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی کانوائے پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، جبکہ وزیر اعظم 6 روز کے دورے کے لیے چین پہنچ گئے ہیں اور JIT کی تحقیقات جاری ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف سرگودا میں جلسہ کر رہی ہے۔ ان پر اور باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی اور ناظرین السلام۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم چین چلے گئے ہیں اور آج JIT کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم چائنا چلے گئے ہیں، JIT کا اجلاس ہوا ہے اور ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا جس میں آج بڑی تعداد میں شہید ہوئے لوگ مستونگ کے نزدیک، اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ ان پہ اٹیک تھا، بہت سی قیمتی جانیں گئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، زخمیوں کو اللہ تعالیٰ جلدی صحت دے۔ اور جو بات میں پہلے کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ملک میں چونکہ ساری توجہ چلی گئی ہے دولت بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے، اقتدار بچانے کے لیے، بدماشیاں ساری کی ساری اس طرف ان کا دھیان چلا گیا ہے، اس لیے انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ جی، وزیر اعظم صاحب نے چند روز پہلے ہی تقریر کی تھی کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ تو امریکہ بھی نہیں، یہ تو دنیا میں کوئی کہہ ہی نہیں، یہ پہلی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں یعنی بجلی کا بحران جیسے ختم ہوتا ہے اسی طرح دہشت گردی ختم ہو گئی، اور آج اتنا بڑا سانحہ پیش ہے۔ جی، اور اس کے بعد وہ بلو بک اور یہ سارے تنازعہ کہ کس کے پاس کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ میرے منہ میں خاک، آگے آنے والے دنوں میں اور اس میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو آج کے، ایک تو یہ کہ اب واقعہ افسوسناک دہشت گردی کا واقعہ، لیکن ایک اور بات جو بہت ہی خوفناک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو دعویٰ ہے وہ رشین ٹی وی یہ نیوز دے رہا ہے اور باہر کے ادارے خبر دے رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھیوں پہ، ان کی جماعت کے، اور عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے ہٹ کے ان سے ذاتی مراسم بھی ہیں اور وہ زخمی، اور ان کے سارے ساتھیوں کے لیے بہت سی دعائیں، لیکن داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش ان بلوچستان، ٹھیک ہے، یا یہ کون سا گروہ ہے یا یہ کس کی پروکسی ہے جو داعش کے نام سے پاکستان میں اس وقت خاص موجودہ جو کہ علاقے اور خطے کے حالات ہیں، داعش کے نام سے اچانک یہ کون سا فیکشن ہے جس نے یہ حملہ کیا ہے اور اس نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ اچھا، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ طالبان یا قلعدم جو ہے نا، مطلب مختلف ناموں سے حرکت الانصار اور یہ سارا، لیکن داعش یہ رشین میں ٹی وی کو RT کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات اس سے پہلے کہ میں بات آگے کروں، یہ آج ایک عجب رکا بھیجا ہے پیمرا نے، اور پیمرا کی طرف سے یہ رکا جو ہے یہ موصول ہوا ہے پریس ریلیز کے طور پہ، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ تجزیہ کار، بعض ٹی وی چینلز، ان کو مسلسل فیس بک اکاؤنٹ، ٹویٹرز پہ، ویب سائٹس کے پتہ نہیں اربوں خربوں شکایات مل گئی ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں سول اور ملٹری تعلقات انتہائی خراب ہیں اور نامعلوم ذرائع کے حوالے سے خبریں اور تجزیے بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ قومی سلامتی کے خلاف، ملکی مفاد، ماشاءاللہ اب پیمرا ابصار عالم بتائیں گے ہمیں کہ ملکی مفاد اور قومی سلامتی، یہ دو خطرناک الفاظ ہیں اس میں۔ ملکی سلامتی اور ملکی مفاد اور قومی سلامتی کے منافی ہے، اور ایسی غیر پیشہ ورانہ گفتگو کر کے، یعنی کہ ہم کہیں کہ جی سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی ہے، اچھا تو ایک غیر سنجیدہ اور ناکام ریاست کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے اپنا بیان فرما دیا اوپر، نیچے پھر انہوں نے کوٹ کیا، پھر قانون پہ آ گئے، یہ تو اپنا ان کا وہ تھا نا، اپنی جو ذہن میں باتیں تھیں، پھر وہ نیچے آ گئے اور نیچے انہوں نے کہا کہ عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف بہتان تراشی کرنا منع ہے، قانون میں یہ لکھا ہے۔ یعنی اگر میں اس پیمرا کے نوٹیفیکیشن پہ چلیں آج میں بالکل عمل کرتا ہوں نا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اس کے مطابق اگر میں اس نوٹیفیکیشن پہ عمل کروں، ویسے تو اس میں پکوڑے کھانے چاہیے رکھ کے، لیکن اگر میں اس پہ عمل کروں تو اس سے یہ مجھے کہنا پڑے گا
اور میں کہتا ہوں کتنا دیکھیں نا، میں یہ کہوں اس وقت کہ حکومت کے اتحادی ہیں اور خود حکومت اور یعنی وزیر اعظم اور جو ہمارے عسکری قیادت ہے وہ کلبھشن یادیو کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں اس کے مطابق، اگر میں اس پہ فالو کروں. جی اچھا، حکومت میں محمود خان اچھزئی صاحب بھی ہیں، وہ اور عسکری قیادت افغانستان کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں. میں تو فالو کر رہا ہوں نا. جی ایک پیج پہ ہیں، بالکل ایک پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریاستی ادارہ ہے بقول چیئرمین پیمرا ریاستی ادارہ ہے. اب میں بالکل فالو کر رہا ہوں، یعنی اس کے مطابق جو جو جنڈال آیا تھا پاکستان، جس کے بارے میں بی بی سی نے کہا کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے آیا تھا، اور اس وزیر اعظم، بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم نے عسکری قیادت کو بتا دیا. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نہیں، عسکری قیادت کو نہیں بتایا تھا. اچھا، تو مطلب میں اس کے اوپر اگر عمل کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جنڈال جو آیا تھا تو وہ اس کا جو بزنس ہے وہ صرف وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے، وہ عسکری قیادت بھی یعنی یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے اس وقت وہ کیا سوچ رہی ہے. یعنی وہ ان کے ذہن میں نہیں، یعنی جتنا مرضی میرے دوست یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجم سیٹھی صاحب جو کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، سرکاری عہدہ ہے نا ان کے پاس، وہ ان کی اور میں کیا مطلب آئی ایس آئی چیف کی سوچ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے مطلب کیا حکومت مطلب کیسے حکومت اور عسکری اداروں کی سوچ ایک ہے. یہ عجیب و غریب. اور اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو اس کے نتیجے میں ملکی سلامتی اور قومی مفاد. جی تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا، یعنی سارا جو کچھ کرنا تھا پچھلے 5 7 10 دنوں میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں وہ کر کے، اور جب ان کی مرضی آتی ہے تو یہ ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً ان کو اچانک مسلح افواج یاد آ گئی اور یہ سارا اور اس کے خلاف. اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ان کے تجزیے جو ہیں شرنگیز، وہ نیشنل ایکشن پلان، آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کی روح اور سپریم کورٹ کے ضابطۂ اخلاق کے خلاف. اچھا بہرحال، اچھا لیکن صورتحال کیا ہے اس وقت؟ صورتحال یہ ہے، ایک تو یہ داعش. اچھا، داعش پروکسی کس کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے جائیں کہ داعش کس کی پروکسی ہے پاکستان میں. پاکستان میں بے شمار پروکسی سے مطلب ہے کہ سامنے کون، پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والی قوتیں کون سی ہیں باہر دنیا میں، آپ کے پڑوسیوں میں، اور پھر وہ کن کن ناموں سے کام کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، اور کن وہ کیا شکلیں اور روپ اختیار کر رہی ہیں، اور ان کے سہولت کار کون سے ہیں، انہیں کون فائنینس کر رہا ہے، انہیں پیسہ کون دے رہا ہے. اچھا، تو یہ جو حملہ ہے نا، میں کئی دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ملک میں دہشت گردی کی بڑے واقعات ہو سکتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ایک بات ختم نہیں ہو رہی. لوگ جو ہیں وہ ایک بات سے، بالکل ایک بات کا صاف جواب چاہتے ہیں اس وقت اپنے حکمرانوں سے. وہ چاہتے ہیں عسکری قیادت سے بھی، اور وہ چاہتے ہیں، وہ گزارش کرتے ہیں، اختلاف کوئی نہیں ہے، ایک پیج پہ سب، لیکن وہ یہ گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کوئی بتا دے کہ یہ ڈان لیس کا جو سیاپا تھا، یہ رپورٹ سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی، اس کی سفارشات، اس کی رپورٹ میں کیا ہے، اس میں وہ اختلاف کون سے تھے جو چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ اختلافات ہیں، اور وہ ختم کیسے ہوئے اور کب ہوئے، اور وہ آخر رائیونڈ کا اجلاس کیا تھا. اور لفظ ریجیکٹڈ جو تھا، دیکھیں میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پریس ریلیزز آتی ہیں، یہ جو ٹویٹ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، یہ ان کا ایک ایک لفظ ویٹ ہوتا ہے، یعنی ایک ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے پہلے، ادھر ادھر ایک آدمی نہیں کرتا. یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بھی جو پریس ریلیز ہوتی ہے نا،
وزیر اعلیٰ ہاؤس اور یہ گورنر ہاؤس اور پی آئی اے کی طرف سے جو جاری ہوتے ہیں یا جتنے پرائیویٹ ادارے ان کی طرف سے جب اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے تو ایک ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ وہاں سے کس بات پہ کون سی بات تھی. پرویز رشید صاحب تو پہلے بھیجے جا چکے تھے. وہ کون سی بات تھی جس بات کے اوپر وہاں سے ریجیکٹڈ آیا, اور وہ جب تک یہ اور وہاں سے ریجیکٹڈ آیا, اور پھر وہ ملاقات جو کہ آرمی چیف کی رات کو ہوئی تھی. جی. آرمی چیف کی ملاقات رات کو ہوئی. اس ملاقات کی خبر 24 گھنٹے بعد وزیر اعظم ہاؤس نے لیک کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی باتیں تھیں جو آرمی چیف کی طرف سے کہیں گئیں, اور جس کو یعنی دیکھیں جب ملاقات ہوتی ہے نا, بیک ڈور ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے, خاموش ملاقاتیں ہوتی ہیں معاملات کو, لیکن اس کو 24 گھنٹے بعد جاری کر کے اخبار میں یہ خبریں دی گئیں کہ سویلین کی طرف سے, اور وزیر اعظم کا حق ہے پورا, انہوں نے بات کی, لیکن وہ کون سی بات تھی جو طے نہیں ہو پا رہی تھی, جو آخر میں مسئلہ بنی رہی, کس پر تحفظات تھے, تحفظات نہیں تھے, یہ عوام کا حق ہے کہ لوگ جانیں. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ڈیل اور این آر او تو نہیں ہوا, ڈیل اور این آر او تو نہیں ہوا, لیکن پھر کیا ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے نا, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, جو آخر اچانک جو ہے وہ یعنی دیکھیں نا, یہ آپ کو پتا ہے اس دن جس دن یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس دن صبح سے لے کے شام تک کے واقعات کیا ہیں, بلکہ اسے ایک رات پہلے تک کیا آپ لے لیں, 4-5 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. یہ ہوا ہے کہ ایک تو میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ کی خبر جو ہے وہ لیک ہوئی وزیر اعظم ہاؤس سے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد صبح یہ خبریں چھپ گئی اخبار کے اندر کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں بالکل ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور میں نہیں جھکوں گا, اور یہ وہ کس بات پہ تھا وہ ابھی تک کلیئر نہیں. اس کے بعد چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس اسی دن ہونی تھی, اعلان ہو گیا, پھر ملتوی ہو گئی, اور اس دوران یہ اعلان ہو گیا کہ وزیر اعظم نے تمام ملک سے بلا لیا ہے لوگوں کو, نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے وہ, تمام ملک سے انہوں نے بلا لیا ہے مسلم لیگ کے کارکنوں کو, رہنماؤں کو ضلعی لیول پہ, اور اجلاس کریں گے وہ اگلے دن, یعنی نیکسٹ ڈے وہ اجلاس کریں گے. اور پھر اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے ہی پہنچے, اور انہوں نے 45 منٹ کی ملاقات ہوئی, اور ملاقات کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے جا کے بات کی. یہ سوال گونجتے رہیں گے لوگوں کے ذہن میں, یہ ختم نہیں ہوں گے کہ آخر ایسا, اور اس کے ساتھ ہی یہ آ گیا کہ اب جناب جو ہے وہ سول اور عسکری اداروں کے درمیان جو ہے وہ تصادم کی کیا انتہائی خراب ہیں, یہ بتا رہے ہیں. ارے بھائی وہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے ریجیکٹڈ, آپ نے بندے فارغ کر دیے ہیں جن کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کا معاملہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ذرائع بتائیں. اچھا یعنی ذرائع یعنی اگر میں کس سے پوچھوں یہ بات کہ عسکری اداروں کے اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان, میں وزیر اعظم سے پوچھوں, یہ عسکری قیادت سے پوچھوں کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں, آپس میں دونوں سلام دعا کرتے ہیں, کیا یہ کس طرح کی عجیب و غریب قسم کی آج ایک جو نا پہلی کاروائی ڈالی ہے میڈیا پہ, ویسے بھی ڈالتے رہے ہیں, وہ تو ڈالتے ہی رہے ہیں ہمیشہ, لیکن یہ کہ آج عجیب و غریب کاروائی ڈالی ہے. بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے نا آپ کی, قومی سلامتی, یہ بہت اہم ہے, بہت اہم کہ اس مرحلے پہ آپ اس کو ڈیفائن کریں, اور اس کو آپ تماشا نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اس کو بالکل تماشا نہ بنائیں, جس کے جو منہ میں آئے وہ بات کر کے نکل جائے, گالیاں دے کے ہم نہیں اس کو مانتے, ہم فلانا ڈماکنا, یہ وہ, عسکری اداروں کو, آپ کے ایون پارلیمنٹ کو, سویلین ہمارے جو لیڈرشپ ہے ہماری, مطلب جمہوریت زبردست قسم کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے. بات ہوتی ہے گورننس کے اوپر, بات ہوتی ہے طرز حکمرانی کے اوپر. یعنی میں اس کو مان کے کیا کہوں کہ پاکستان پہ قرضہ نہیں ہے, یعنی پاکستان یعنی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ یعنی پورے پاکستان میں بجلی آ رہی ہے, یعنی کیا بےہودہ کے ساتھ, یعنی ایشوز ہی نہیں ہیں لوگوں کے, یعنی پبلک اور یعنی عوام کے درمیان جس نے بات کی کہ گورنمنٹ صحیح نہیں ہے, اور عوام اور حکومت کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, ہو کیا گیا ہے, یعنی میں کیا کہوں کہ بجلی آ رہی ہے پورے ملک میں, کوئی شارٹ فال نہیں ہو رہا, کوئی کرپشن نہیں ہو رہی, اور
مطلب دیکھیں نا اب یہ ساری وہ خبر شام کو ایک ٹی وی چینل پہ بھی چلتی، یہ اس میں سے ایک تو اسحاق ڈار صاحب نکل گئے باہر ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہوئی نا، جی اے ٹی میں انہوں نے کہا مجھے کہیں چھوڑ کے جاؤ، وہ بیٹھ گئے جاؤ، وہ بھی چلے گئے۔ یہ دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ جو میں ذرا دوبارہ آتا ہوں، بھی اسحاق ڈار صاحب چونکہ نظر آئے تو میں بتا دوں حدیبیہ کہ آج جو ہے نا پیپرز منگوائے انہوں نے، جی تو جو جی آئی ٹی بیٹھی ہے پینما پہ، تو جناب وہاں پر ڈاکومنٹس کیا جمع ہوئے ہیں؟ ڈاکومنٹس یہ جمع ہوئے ہیں کہ یہ جو رائیونڈ میں پوری جگہ ہے جہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب رہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے جا کے دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہیں دیکھی انہوں نے تصویریں دیکھی ہوں گی، وزیر اعظم ہاؤس نہیں، جو رہائش گاہ ہے رائیونڈ پہ، جو کہ ایک بہت ہی عالی شان جگہ ہے، اس کی قیمت ہے 40 لاکھ روپیہ۔ یہ بتایا گیا آج جے آئی ٹی کو کہ اس کی جو قیمت ہے اس علاقے کی، اس پوری جگہ کی، وہ جو رائیونڈ پہ پورا جو جہاں پہ وزیر اعظم صاحب اور پوری فیملی رہتی ہے، 40 لاکھ روپے کی ہے وہ پوری جو جگہ ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب 2015 میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے جب وہ یعنی دھرنے کے ایک سال بعد 2015 ابھی جب وزیر اعظم تھے تو بطور وزیر اعظم صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے حسین نواز سے 20 کروڑ روپیہ قرضہ لیا بطور وزیر اعظم۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے مجھے پیسوں کی سخت کمی ہے۔ بیٹے نے کہا ابو جی فکر نہ کریں، میں یہاں سے مجھے بتائیں کہ میں ویسٹرن یونین کے تحت بھیجوں، حوالہ کرواؤں، کیا کرواؤں، آپ کو منی آرڈر بھیجوں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں خود آ کے وہاں سے لے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ابو جی ایسا نہ ہو کہ واپس پاکستان میں، انہوں نے کہا یعنی اس قسم کی وہاں پہ بات ہوئی ہے۔ یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ اچھا یہ ہو گئی ساتھ، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جی آئی ٹی جو ہے، یہ جی آئی ٹی آگے اپنا کام کرے گی جی، لیکن یہ جی آئی ٹی آگے کیسے چلے گی جب تک لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام نہیں ختم ہوگا کہ وہ پہلے جو ابھی ختم ہوا ہے ایک معاملہ، وہ معاملہ کیا تھا؟ پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ختم ہو کہ وہ ڈان لیز کا معاملہ کیا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ آگے، یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں چیزیں۔ یہ اس وقت 3-4 چیزیں پاکستان کے حوالے سے ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک تو آپ کے بیرونی جو بارڈرز کے اوپر صورتحال ہے اور جو خطے کے کھیل ہے، وہ خطے کا جو کھیل ہے وہ اس پورے خطے میں جو اہم ترین بات ہے وہ ہے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا۔ جی اچھا، اس عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کیا پاکستان میں عناصر موجود نہیں ہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر، سیاسی جماعتیں نہیں، ایک سیاسی جماعت کے قائد کے اوپر پابندی لگی ہے؟ میں نے لگوائی ہے؟ میں نے تو نہیں لگوائی نا ان کی تقریر کے اوپر پابندی، لیکن لگی ہے نا پابندی۔ بات یہ ہے کہ یہ اب یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں حکومت چلی گئی ہے کہ وہ جی بالکل ہم اس کے اوپر بھی، اس کو جو میں نے کہا تھا نا کہ اس کو بھی بند کر دیں، اس کو بھی بند کریں، یہ بھی نہ بولے، یہ بھی نہ بولے، وہ رپورٹ منظر عام پہ آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک بات، کیونکہ اس وہ رپورٹ سامنے نہیں آتی۔ آج اعتزاز احسن صاحب نے پر خچے اڑا دی ہیں سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس پورے نوٹیفیکیشن کے جو کہ جاری ہوا ہے۔ سول ملٹری تعلقات خراب ہیں، یہ لکھا ہوا ہے نا اس میں، خراب نہیں ہے، انتہائی خراب ہیں، بلکہ انتہائی خراب بھی نہیں ہے، یعنی مکمل طور پہ آپ سمجھیں کہ اس وقت مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ اور یعنی یہ جو بات کی ہے کہ ناکام ریاست کا تصور جائے گا، ایک منٹ بھائی خدا کے واسطے، وہ وہاں پر یعنی ناکام ریاست اس طرح، ناکام ریاستیں اس طرح بنتی ہیں جب آپ باہر سے گاڑیاں منگواتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، آپ کے قطری دوست نکلتے ہیں، آپ این آر او کرواتے ہیں، وہاں پر آپ کی ملکی سلامتی کمپرومائز ہوتی ہے۔ آپ باہر سے امپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اپنی لیڈرز کو، اور فلانے نے فون کر دیا تو وہ ایک آدمی سفیر لگ گیا پاکستان میں، یہ آپ کو سفیر مشیر یہ جو ہے مصدق ملک صاحب، یہ تو بحرین سے کال آئی تھی نا، اس پہ لگ گئے وہ۔ اب اس کو میں کیا کہوں، بحرین سے کال آئی، مصدق ملک صاحب اپوائنٹ ہو گئے، نواز، ان کو پتا بھی نہیں تھا نواز صاحب کون ہے مصدق ملک، وہ آئی تھی کال کیئر ٹیکر دور میں، اور وہ آگے تھوڑے دنوں بعد مصدق ملک بھائی ہمارے آگے۔ اب یہ ان کا کیا تعلق ہے، بحرین میں تھے، کیا کام کرتے تھے، اس کو ڈسکس ہی نہ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت معاملات ریاست کے ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں، یعنی
الیکشنز کی، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کے اندر ابھی ان حالات میں الیکشنز کیسے ممکن ہیں جب تک آپ 3-4 چیزوں کو کلیئر لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. احتساب 62-63 کلیئر نہیں ہوا، بالکل کلیئر نہیں ہوا 62-63 کہ 62-63 کیا ہے. وہ 62-63 امید ہے کہ یہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ لے کر جائے گی واپس تو سپریم کورٹ کا جو حتمی فیصلہ ہوگا، جو آخری یعنی جو آئے گی، جو اس میں کلیئر ہوگا کہ 62-63 کیا ہے. کیا الیکشن لڑے جا سکتے ہیں اس طرح؟ اور میں ایک پارٹی کی بات بالکل بات ذہن میں رہے، میں بالکل میاں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں جی. میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں سراج الحق صاحب کی پیٹیشن کو. یہ ذہن میں رہے بات، جس میں اکراس دا بورڈ کی بات ہے کہ تمام کے تمام جو سراج الحق صاحب کی پیٹیشن ہے نا، میں اس کی بات میں سب سے زیادہ اہمیت ہمیشہ اس کو دیتا ہوں، کیونکہ سراج الحق صاحب کی پیٹیشن یہ ہے کہ تمام کے تمام اکراس دا بورڈ. اچھا، اکراس دا بورڈ کا مطلب ہے کہ اس پہ بدماشی آتی ہے ساری. جی. یہاں پر یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اگر بات چیت بند ہو جائے، دو شخصیات میں بات چیت بھی بند ہو جائے، اور ان کے جو ماتحت افراد ہیں جو وہ باقاعدہ ناموں کے ساتھ مخاطب کر رہے ہوں دوسرے ادارے کے لوگوں کو، ناموں کے ساتھ، یعنی ان کے نام اصل نام نہیں، دوسرے نام ان کے نامناسب ناموں کے ساتھ وہ اشارے کر رہے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں، اور تو اس کے نتیجے میں کیا کیا جائے؟ یعنی میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر اب جو ہے نا، میں نے کہا نا ماشاءاللہ مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ جمہوریت جو ہے، کیا دیکھیں نا سوال یہ اس میں کہ جمہوریت، میں تو بالکل جمہوریت کا قائل ہوں، میں تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے جمہوریت کا بہت ہی زبردست قسم کا وہ جاولک صاحب کے دور سے. بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں ملک کے جو یعنی ملک کو اگر آپ نے سانحات کی طرف لے جانے سے بچانا ہے، ملک نہیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، میں اپنی الفاظ واقع لیتا ہوں، ریاست اللہ تعالیٰ ملک خیریت سے رکھے. اگر آپ نے بڑی شخصیات عوام کو، پبلک کو سانحے، یہ جیسے داعش آ گئی آج، اس کی طرف جانے سے روکنا ہے تو سب سے پہلے آپ دھیان دیں نیشنل ایکشن پلان کی طرف، جس میں سارے وہ پوائنٹس آتے ہیں، جس میں آپ کے معاشی دہشت گرد، ان کے سہولت کار، باہر کی فائنینسنگ، باہر کی این جی اوز، باہر کا پیسہ ملک سے کون لے کے جا رہا ہے، جیلوں میں کیسے لوگوں کو جو ہے آپ کا عدالتی ریفارمز جو ہیں ان کو کیسے روک دیا گیا ہے. کیا جب تک وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ملک. دوسری بات، میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو صرف یہ بات بتاؤں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج جو واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ واقعات چونکہ میں کئی دن سے کہتا آج ایک واقعہ ہو گیا، یہ واقع آگے اللہ نہ کرے یہ ہوں گے. اس میں شخصیات بھی اٹیک کے اوپر بھی حملے ہوں گے، اور ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. اور اب ذرا بریک لیں، میں پھر اس کے بعد یہ عمران خان کے حوالے سے بریک تو بات کرتا ہوں، وہ پھر بات رہ جاتی ہے جو بات میں روز کرنا چاہتا ہوں نا. میں آپ ذرا بریک پہ عمران خان سے واپس شروع کیجیے گا. میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ منظرنامے سے، سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کا ایک پلان ہوا ہے، اور کس انداز میں وہ ہوا ہے، اور وہ کیا 2013 میں بھی تھا اور کیا اب بھی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی منظر عام سے ہٹانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کو سیاسی منظر سے ہٹانے کی کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پلاننگ جو ہے نا، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جیسے آج ایک حملہ ہوا نا، ٹھیک ہے، یہ اب آپ سوچیں گے کہ جی وہ تو مکتبہ دیوبند سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مکتبہ دیوبند سے تعلق ہے تو پھر یہ داعش جو ہیں، اور ابھی ان کا بڑا اجتماع ہوا جمعیت علماء اسلام کا، اور وہاں پر امام کعبہ آئے، تو پھر یہ داعش. یہ بات یہ ہے کہ یہ مختلف تنظیمیں، مختلف لوگ، مختلف قوتوں کی مختلف ناموں کے ساتھ پورے خطے میں، پوری دنیا میں، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ، پاکستان، افغانستان، اور یہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو اس پوری صورتحال میں یہ جو جن لوگوں کو جان کا خطرہ ہے، ایک تو آپ کی سیاسی قیادت ہو گئی، یعنی سیاسی قیادت سے مراد یہ کہ تمام پارٹیز ہو گئیں، اور ان کی لیڈرشپ کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے.
عوام کی بھی کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے پروٹوکول الگ چیز ہے, لیکن حفاظت خود کریں. اچھا جو وزراء ہیں یا جو وزراء اعلیٰ ہیں یا باقی لوگ, لیکن اب یہ جیسے ڈپٹی چیئرمین تھے تو ان کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا. لیکن جو عمران کا ایشو ہے نا, عمران کا ایشو یہ ہے کہ عمران اپنی سیکیورٹی نہیں لیتے موصوف, اور موصوف کو یہ شوق ہے کہ وہ جب ان سے پوچھے عمران سے, تو عمران کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے ساتھ 4-5 گاڑیاں رکھ لوں جیسے یہ سارے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے, یا میں, تو وہ میری تصویریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو پروٹوکول ہے کہ گم رہا ہے, تو میں پروٹوکول نہیں رکھ سکتا, میں سیکیورٹی اس لیے نہیں رکھتا, اور وہ اس کی ویسے بھی اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ بالکل آپ نے دیکھا اسٹیج کے پاس, اور وہ پھر تھوڑا دور کرتے ہیں. اگر جلسے کو دور کریں تو اس کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی بدمزگی, عوام گھس گئے, لوگوں نے یہ کر دیا, تو وہ خبریں چلانی شروع کر دیتی ہے حکومت یا دوسری پارٹیاں. خاص طور پہ دیکھیں نا, ہر پارٹی میں, یعنی آپ عام دعوتوں میں, عام جگہوں پہ مختلف کراؤڈ ہو تو ہوتی ہے بدنظمی, لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کے اس میں ہو تو حکومت کا خاص الخاص ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کے جلسے میں یہ ہو گیا, خواتین نے یہ کر دیا, بیچ میں لوگ بھی کئی دفعہ گھسا دیے تھے, کچھ عرصے پہلے خواتین گھس گئیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لوگ گھڑبڑ. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہے, ایک عرصے سے ہو رہا ہے. جلسوں میں سانپ چھوڑ دیے جاتے تھے, ایک زمانہ ایسا بھی تھا جلسوں میں سانپ چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ, جلسے میں سانپ چھوڑ دیے, اچانک بھگدڑ مچ گئی, لوگ, یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. بڑے جلسوں میں, بھٹو صاحب کے دور میں بڑے جلسوں میں ایک سانپ چھوڑ دیا جلسے کے اندر, بھگدڑ مچ گئی, لوگ مارے گئے. تو بات یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں عمران کو اپنی ذاتی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آ رہی تھیں تو 18 اکتوبر کو, تو 17 کی رات کو انٹرویو ان کا جیو پہ ہوا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی اور زرداری صاحب کا بھی. اور اس سے بہت پہلے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا کوئی ایک ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سینس, آپ کی چھٹی کہہ رہی ہوتی ہے, کوئی انفارمیشنز ہوتی ہیں, کوئی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا جی آپ ذرا پاکستان جا کے خیال رکھیں اور اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوگا. عابدہ حسین صاحبہ کی جو کتاب آئی ہے, جو ہماری سفیر پاکستان کی رہی ہیں امریکہ میں, انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس بات کا کہ میں امریکن ایمبیسیڈر کے گھر پہ, وہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھا رہی تھی اس وقت, این پیٹرسن کے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ اس کھانے میں لوگ موجود تھے. کتاب کا ایک پورا ہے, میں کل دکھا دوں گا اس کی, وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ موجود تھی اور اس کھانے میں ڈاکٹر شاہد مسعود بھی تھے. اور ڈاکٹر شاہد مسعود نے مجھے بتایا امریکن ایمبیسیڈر کی رہائش گاہ پہ, این پیٹرسن کی رہائش گاہ پہ, کہ آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ بتائیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اچھا یہ بات جو ہے یہ میں محترمہ سے کہہ بھی چکا تھا کہ آپ خیال کریں, اور خاص طور پہ جب آپ اتریں تو اتر کے تیزی سے نکل جائیں شارع فیصل سے. وہ 18 اکتوبر کا واقعہ نہ پیش آئے, لیکن وہ بہرحال ہونا تھا, اس کے بعد وہ اس دن نہیں ہوا, اس 27 تاریخ کو ہو گیا, تاریخیں اوپر نیچے ہو گئے. اب مسئلہ یہ کہ اب جو آج کا واقعہ, اب پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم یہ ہو رہی ہے ساری کہ آپ کی جو قیادت ہے مکمل طور پہ, جیسے خارجہ پالیسی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت ایک ہاری ہوئی جنگ, بالکل ہاری ہوئی جنگ ہے امریکہ کی. اس ہاری ہوئی جنگ میں امریکنز 5000 اور آ رہے ہیں, 5000 امریکن فوجی اور آ رہے ہیں. یعنی جب 1 لاکھ فوج تھی امریکہ کی اور 7% افغانستان پہ طالبان کا قبضہ تھا, آج تو 50% سے آدھے سے زیادہ افغانستان پہ طالبان بیٹھے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ 13,000 فوج کیا کرے گی آ کے؟ جب 1 لاکھ فوج کچھ نہیں کر سکی آج سے 16 سال پہلے, تو اب 13,000 فوج کیا کرے گی؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ فوج خود نہیں ہوگی, ان کے ناموں سے پروکسی, یہ جیسے داعش آ گئی, فلانا آ گئی تنظیمیں, وہ اس نے اس کو بنا دیا, وہ اس حوالے سے مختلف گروہ کام کریں گے آپ کے ملک کے اندر ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں بھی ایسے واقعات ہوں جس کا الزام پاکستان پہ تھوپ دیا جائے. تیسری قوتیں ہیں نا بیچ میں جو چاہیں گی کہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز, ایک تو انڈیا خود, انڈیا نے خود فالس فلیگ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا, مگر یہ بھی ممکن ہے پاکستان میں ہو تو پاکستان کے انڈیا نے کر, یعنی وہ جو خطے کا عدم استحکام ہے وہ بڑھایا جائے, اور اس کے نتیجے میں یعنی یہ ہو کہ اچھا اس کے پیچھے تو وہ تھا. اور یہ ہمیں, اور کیونکہ بڑی ایک کولڈ وار اس علاقے میں شروع ہو چکی ہے, کولڈ سے زیادہ آگے جا چکی ہے اس میں پاکستان کی. اچھا اب پاکستان کی جو, میں صرف آپ کو ایک بات کہوں, اس وقت جو ہے
یہ پینما کی جی آئی ٹی پہ مستقل بات کرتے رہیں گے، لیکن اب جو حالات کی رفتار ہے واقعات کی، یہ پینما کی جی آئی ٹی، ایک جملہ آج میں کہہ رہا ہوں، پینما کی جی آئی ٹی، ڈان لیکس کی نہیں، پینما کی جی آئی ٹی ارریلیونٹ ہو چکی ہے اب پینما کی 60 دن کی جو وہ ہے جی آئی ٹی، وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے، کیونکہ واقعات تیز ہو رہے ہیں، واقعات میں تیزی آ گئی ہے، جی ٹھیک ہے، خطے کے واقعات، علاقے کے، ملک کے اندر باہر واقعات میں تیزی ہے، اور یہ جو خلیج تھی یہ کسی اچھے نوٹ پہ ختم نہیں ہوئی، یہ جو کچھ ہوا ہے ڈان لیکس میں کسی اچھے نوٹ پہ ختم نہیں ہوا، تزہیر مذاق اڑائے گا، وہ مذاق خود اڑا کے خود وہاں مذاق اڑا رہے ہیں، اور ڈرے بھی ہوئے ہیں لوگ، ڈرے بھی ہوئے ہیں، گھبرائے بھی ہوئے ہیں۔ ایک بات میں صرف بار بار بتا رہا ہوں کہ ڈیل یا این آر او نہیں ہوا، جی گوف اپ کیا گیا ہے معاملات کو، اور گوف اپ کیا گیا ہے ان لیٹرز کی طرف سے، لیٹرز جو کہ فواد حسن فواد اور وہ سارے، تو اب اس پوری صورتحال میں یا تو وزیر اعظم ہاؤس اپنے آپ کو کریکٹ کرے، یا وہاں سے رپورٹ لیک ہو، یا دے دی جائے، یا یہاں سے لیک ہو جائے۔ میرے پاس تو اس بات ہو سکتا ہے میں کل ہی اپنی شو میں دکھا دوں، لیکن میں تو لے لوں گا وزیر اعظم ہاؤس سے، میرے تو سور وزیر اعظم ہاؤس سے ادھر دائیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رپورٹ لیک ہو میڈیا میں، ان کو چاہیے کہ یہ خلش اپنی ختم کریں، جی وزیر اعظم ہاؤس اور جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک سے آ کے ہم ڈسکشن جاری رکھیں اور عوام کو اعتماد میں لیں کہ بھائی یہ کیا تھی، رپورٹ کیا تھی، سفارشات کیوں آئی ہیں سامنے، اس خط میں کیا چیز ہے، پرویز رشید رپورٹ سامنے آئے، جی ناظرین ہمارے ساتھ ان کو بچایا گیا۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پینما کیس کی جی آئی ٹی اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے، کیوں ارریلیونٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ارریلیونٹ اس لیے ہو چکی ہے کہ یہ جو آج میں نے کہا نا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2002 سے پہلے کا ریکارڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن، کوئی تفصیلات نہیں، اس وقت بنے نہیں تھے، قانون ہی نہیں تھا، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات ہیں، جو نیشنل ایکشن پلان میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات، اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی شخصیات میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم جو ہیں نواز شریف صاحب اس وقت، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، وہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں، نفرت، اختلاف نہیں، نفرت، ٹھیک ہے، اچھا نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ 2013 سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آیا تھا جب یہ بھی کئی بات چلی تھی کہ مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف میں مفاہمت ہوگی، اور اس کے بعد یہ پتا چلا کہ نہیں 2013 کے الیکشن کے شاید بعد ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، لیکن اس وقت یعنی اس وقت قربت اتنی مخالفت نہیں تھی، 2013 میں اتنی مخالفت، لیکن آج کی صورتحال میں وزیر اعظم نفرت کرتے ہیں عمران سے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اور اس نفرت، یعنی نفرت سے مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے سامنے اگر کوئی نا جنرل مشرف، تو وہ کہیں گے یار اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کے کہیں گے آصف زرداری، وہ کہیں گے اچھا یار ٹھیک ہے۔ عمران خان کا مطلب یہ ہے کہ نفرت، اور وہ اس نفرت میں وہ پھر اگر آپ کہیں گے دانیال عزیز صاحب یا طلعت چودھری صاحب یا باقی شخصیت جو بات کرتے ہیں، تو عمران خان وہ اصل میں وزیر اعظم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سنبھل کے بات کرتے ہیں، ایس این باز صاحب ہمیشہ سنبھل کے بات کرتے ہیں، باقی لوگ اور بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ کے، لیکن کچھ لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں میاں نواز شریف۔ اب بات یہ اسی طرح سے حنیف عباسی صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب کا ایک ذہن ہے تو اس ذہن کو وہ پھر سامنے لے کر آتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی ہر تقریر میں عمران خان ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی افتتاح کرنا ہو کسی جگہ۔ 2013 میں 2013 اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی، اس پہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد کا جو پیریڈ تھا عمران خان کے کرین سے گرنے سے لے کے بعد تک، اور عمران خان کو دیکھنے کے لیے، اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ بہت سی شخصیات دوسری جماعتوں کی طرف سے تحریک انصاف میں داخل کر دی گئی تھی، اس میں ایک دو شخصیات تو چلی گئی چھوڑ کے، 2-3 ابھی بھی موجود ہیں، اور عمران خان کا اگر اس واقعے پہ انکوائری اس وقت ہوتی کہ کیا وہ کرین کا حادثہ تھا یا جان بوجھ کے ہوا تھا، تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی کہ دھکا، لیکن چونکہ اس کے بعد عمران خان خود ایک فیز میں چلے گئے، ان کے جو ہے بالکل، اور ایسی شخصیت بھی تھی، کچھ ایسی شخصیات بھی جو ہسپتال سے یہ دیکھنے جا رہی تھی آئی سی یو میں کہ
اس کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں، اور کیا یہ پیرالائز ہو گیا ہے، خدا نخواستہ مفلوج ہو گیا ہے، یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. اور یہ منٹ ٹو منٹ رپورٹ جاری تھی کہ اچھا کھڑا ہو گیا، اچھا یہ رپورٹ جاری تھی. تو بات یہ ہے کہ اور وہ نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی رپورٹ جاری تھی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اس قسم کی اٹیمپٹس دوسرے سیاسی قائدین پر بھی ہو سکتی ہیں، اور عمران خان پر بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسرے قائدین پر بھی ہو سکتی ہیں، جس کی آج ابتدا ہوئی، اور عوام کے اندر بھی. کیونکہ میں نے کہا نا نیشنل ایکشن پلان جب آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا نا، تو تیسری یہ ضرور نہیں کہ حکومت نہ یہ بالکل بھی نہیں کہ حکومت کی طرف سے بات نہیں. یہ جو بات کی نا نفرت والی، اس چیز کو تیسری پارٹی بھی کیش کر سکتی ہے، تیسری پارٹیز بھی کیش کر سکتی ہیں، جو کہ باہر کی پراکسیز ہیں یا کوئی انتہا پسند گروپس ہیں، جو بھی وہ ان کو پتا ہے نا کہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہے، عدم اطمینان ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے کسی پہ، ادارے پہ، حکمرانوں پہ، لوگوں پہ. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ واقعات جو ہیں یہ بڑھتے ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. جس کی آج ہم نے ایک جھلک دی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئی تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.